نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مثلهم، مثل تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثل کا معنی مثال، ہم کا معنی ان کی. کاف جو ہے کمثل اللہ، اس میں کاف کا معنی کی طرح. ابلیغ اگر جیسے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں جیسے. پھر مثل کا معنی مثال. اللہ جی کا کیا معنی ہے؟ وہ شخص جو استوقد، اس نے جلائی، نارا آگ. فلما جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فا کا معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ تو. لما کا معنی جب. اضاءت اس نے روشن کر دیا. اردو میں جو ضیاء لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے نکلا ہوا. ضیاء کا معنی روشنی، ضیاء الحق اور ضیاء اللہ، اللہ کی روشنی اور حق کی روشنی. ما حولہ، ما کا معنی جو کچھ، حول کا معنی آس پاس، اور ہو کا معنی اس کے. اب یہ تین مل کے ایک لفظ بنا ما حولہ، اور یہ دو مل کے ایک لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ماحول. یہ ماحول اسی سے نکلا ہے. ذہب وہ گیا. اللہ اللہ تعالی. بے کا معنی ساتھ، نور کا معنی روشنی، اور ہم کا معنی ان کی. واو کا معنی اور ہے، اور ترک ہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ترک اس نے چھوڑ دیا. اردو میں بھی ترک کرنا استعمال ہوتا ہے. ترک اس نے چھوڑ دیا. اگر اردو کے الفاظ کی طرف دھیان کرتے جائیں تو قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم ان کو، فی کا معنی میں، ظلمات اندھیرے. اردو میں ظلمتیں استعمال ہوتا ہے اور شاعری میں تو ظلمات بھی ہوتا ہے. علامہ اقبال نے جو کہا تھا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے ہیں. سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیٌ اندھے. فہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فا کا معنی تو، ہم کا معنی وہ سب. لا کا معنی نہیں. یرجعون لوٹیں گے. اس میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. او کا معنی یا. کصیب دو لفظوں کا مجموعہ ہے. کا معنی کی طرح، یا دوسرا معنی جیسے. صیب کہتے ہیں زوردار بارش، زوردار بارش. من السماء، من کا معنی سے، السماء آسمان. فی ہے دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فی کا معنی میں، ہے وہ، یعنی اس میں، دونوں ملیں گے تو اس میں.
ظلمات پھر اندھیرے ہو گئے، رعد کڑک، ابلیغ گرج، گرج اور کڑک، برق کا معنی بجلی، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، محکمہ برقیات۔ یجعلون وہ کر لیتے ہیں، اصابعہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اصابع کا معنی انگلیاں، ہم کا معنی ان کی، فی کا معنی میں، آذانہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، آذان کانوں، کان، آذان کا معنی کان۔ یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کو آذان نہیں کہتے، وہ اذان ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ آذان ہے، اس کی واحد اذن ہوتی ہے، اذن کا معنی کان، آذان زیادہ کان، اور جو مؤذن کہتا ہے وہ اذان۔ ہم کا معنی ان کے، من سے، الصواعق بجلی کی کڑک، اس کی واحد ہوتی ہے صاعقہ۔ حذر کا معنی ڈر، الموت تو سب کو پتہ ہے موت اردو میں استعمال ہوتے ہیں، واو کا معنی اور، اللہ اللہ تعالی، محیط گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ احاطہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگر ذہن میں رہ جائے تو پھر اس کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ احاطہ تحریر میں لانا، یا احاطہ ہمارا جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، فلاں کا ہاتھا ہے، پتہ نہیں یہاں بھی ہاتھا ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اصل میں احاطہ ہوتا ہے، یہ جو گھر کی چار دیواری بنا لیتے ہیں اس کو احاطہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہیں۔ بے کا معنی ساتھ، الکافرین کافر لوگ، بامحاورہ ترجمہ۔ اور پھر وہی بات دہرانی ہے کہ اب تک ہم ڈکشنری میننگ پڑھ رہے تھے، ہر لفظ کا اپنا معنی، الگ تھلگ عبارت سے، اور اب عبارت کو ملا کے، جب ملا کے بولتے ہیں اس وقت جس زبان میں بول رہے ہوتے ہیں اس کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، اس کی عبارت استعمال ہوتی ہے، اس کی ساری نزاکتیں، ادب، آداب، فصاحت، بلاغت، صرف، نحو، گرامر، ساری اس کا خیال رکھتے ہوئے پھر وہ بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ لفظی ترجمے سے مختلف ہوتا ہے، ہاں جی، بیسک وہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ملتے ہیں آپس میں الفاظ تو ملنے میں ان کی شکلیں بدلتی ہیں۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت تو جب اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے آس پاس کو، تو جب اس نے روشن کر دیا اس کے آس پاس کو، ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالی ان کے نور کو لے گئے، یا ان کی روشنی کو لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گئے، لے گئے کا مطلب ہے ختم کر دی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ دیکھ نہیں سکتے، سمن بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اگلی آیت ہے، یا زوردار بارش کی طرح، یا زوردار بارش کی طرح آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور کڑک ہو اور بجلی ہو، وہ اپنی انگلیاں بجلی کی کڑک کی وجہ سے
موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالی کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دو مثالیں پھر منافقوں کی دی گئی ہیں۔ پہلے منافقوں کی کچھ عادتیں، کچھ علامات بتائی گئی تھیں، ان پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوئی۔ یہ دو مثالیں ان کی دی گئی ہیں۔ آج پہلی مثال کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور دوسری مثال جو ہے وہ چونکہ آدھی کا ترجمہ ہوا ہے، آدھی کا کل ہوگا انشاءاللہ، تو اس کی گفتگو بھی کل ہی ہوگی۔ تو پہلی مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آیا، اس نے آگ جلائی اور آگ جلنے سے روشنی ہو گئی۔ تو جب روشنی ہوئی اور آس پاس کا سارا ماحول روشن ہو گیا، ہر چیز نظر آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ماحول میں اندھیرا ہو اور آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہوں تب بھی نظر نہیں آتا، اور اگر ماحول روشن ہو اور آنکھوں میں اندھیرا ہو تب بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مثال دی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آیا، اس نے آگ جلائی۔ آگ کا کیوں ذکر کیا؟ کہ عرب کا ماحول تھا، اور عرب میں عام طور پہ چراغ وغیرہ تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، لوگ جنگل اور صحرا میں رہا کرتے تھے، خیمے لگایا کرتے تھے، اور وہاں پہ روشنی کے لیے آگ ہی جلائی جاتی تھی۔ اس لیے بنیادی طور پہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ جب ماحول روشن ہو گیا، آس پاس سب کچھ نظر آنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا نور ختم کر دیا، اور پھر وہ اندھیروں میں ہی رہ گئے، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اور نظر نہ آنے کے ساتھ ساتھ ان کی حالت یہ ہے، بے چارگی کا عالم یہ ہے کہ نہ تو انہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ منہ سے بول سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں۔ اگر آنکھوں سے نظر آتا ہوتا پھر بھی کسی کو اشارہ کر کے ادھر ادھر بلا لیتے، اگر آنکھوں سے نظر نہ آتا، منہ سے بول سکتے تو شور مچاتے، کوئی ان کی آ کے مدد کر لیتا، یہ بھی نہ ہو سکا۔ اور اگر وہ یہ دونوں کام نہ ہوتے اور کانوں سے سن سکتے ہوتے تو پھر بھی کیا تھا کہ کوئی آہٹ انہیں سنائی دیتی ادھر ادھر سے، پھر بھی ہاتھ پاؤں مارتے، اشارے کرتے، اور کوئی ان کی مدد کو پہنچ جاتا۔ ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ یہ منافقوں کی مثال ہے۔ کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ جلانے والے کی مثال میری ہے، یہ جو آگ جلائی ہے وہ میں نے آ کے جلائی ہے۔ وہ کیسی آگ تھی کہ منافق دراصل یہود ہوتے تھے، اور یہودی جو ہے وہ لوگوں کو کہتے تھے یستفتحون، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کو کہتے تھے ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے اور تمہارے ساتھ لڑیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے اور ہماری بڑی شان ہوگی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان یہودیوں کو اپنی پڑ گئی۔ عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں ان لوگوں نے نفاق اختیار کیا، اندر سے کافر رہے، اوپر سے مسلمان ہوئے، تو گویا کہ روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چمک دمک رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ ہر طرف امن، سکون اور آشنی اور چاشنی پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہیں کہ وہاں ہر طرف منہ بسورے پھر رہے ہیں، ہر وقت پریشان پھر رہے ہیں، ہر وقت ٹینشن کے اندر ہیں، اور انہیں اس قرآن سے بھی ہدایت نہیں مل رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہدایت نہیں مل رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرے لوگ دور دور سے متاثر ہو کے آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، مدینے کی جو ریاست ہے وہ دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے اور دین نافذ ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کو خوشی سے قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سب کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ نمازیں پڑھنے بھی پہنچ جاتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے
جہاد کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، روزے بھی ظاہری طور پہ رکھ لیتے ہیں، منافق جو ہوئے بظاہر جو ہے مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن اس اسلام سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں، اپنے حسد کی وجہ سے، جان بوجھ کر اندھا بن جانے کی وجہ سے یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ تو آج ہم نے بھی اس بات پر غور کرنا ہے کہ قرآن پاک ہمارے اندر موجود ہے، دین ہمارے اندر موجود ہے، ہم کس قدر دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کس قدر قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پہ خود غور کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو قرآن کو چھوڑنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ دیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اور سب کچھ بھلا دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن قرآن کو نہ چھوڑیں، تو یہ 20 منٹ انشاءاللہ ہمارے بہت کام کے ہوں گے، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت یہی ہوگا جو ہم اس کے لیے گزار لیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس پر ثابت قدمی رہے اور اس بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك